کہانی ہے ایک قدیم باوقار عربی سلطنت فیروز آباد کی، جو اپنی شان و شوکت، علم و حکمت اور انصاف پر مبنی نظام کے لیے مشہور تھی۔ اس سلطنت پر بادشاہ ناصر الدین بن غالب کئی سالوں سے حکمرانی کر رہا تھا۔ ایک دانا، بہادر اور انصاف پسند بادشاہ، جسے عوام نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ فیروز آباد کے شاہی خزانے میں بے شمار قیمتی جواہرات، نوادرات اور تاریخی ورثے موجود تھے، مگر ان سب میں سے سب سے نایاب اور مقدس شے ایک قدیمی تلوار تھی، جسے شمشیر الصدیق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس تلوار کا شمار صرف ہتھیار میں نہیں، بلکہ سلطنت کے وقار، طاقت اور استحکام کی علامت کے طور پر کیا جاتا تھا۔ یہ تلوار نسل در نسل بادشاہوں کے پاس منتقل ہوتی آئی تھی اور اسے نیلم جڑے ہوئے ایک شاہی غلاف میں رکھ کر سونے سے تیار کیے گئے خاص صندوق میں محفوظ کیا گیا تھا۔ ہر سال جشن سلطنت کے موقع پر تلوار کو محل کے عظیم مرکزی ہال میں عوام کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے سلطنت کی عظمت کی جھلک دیکھ سکیں۔ مگر اس بار کچھ الگ ہونے والا تھا، کچھ ایسا جس نے صدیوں سے قائم سکون کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جشن کی اگلی صبح جب محل ابھی نیند خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک محافظوں کی بلند آوازوں نے فضا چیر دی، تلوار غائب ہے! چند لمحوں میں پورا محل ہنگامہ خیز شور سے گونج اٹھا۔ شاہی محافظ ادھر ادھر دوڑنے لگے، خادم پریشان ہو گئے اور وزیر خاص زکریا بن فہد نے فوری طور پر تمام دروازے بند کروا دیے، تاکہ کوئی شخص محل سے باہر نہ جا سکے۔ ہر کمرہ، ہر رابداری، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی الماریاں اور تہہ خانے تک کھنگال ڈالے۔ ہر خادم، محافظ اور شاہی ملازم کی تلاش لی گئی، لیکن شمشیر الصدیق کا کوئی نشان نہ ملا۔ بادشاہ ناصر الدین غصے سے کانپتے ہوئے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شک اور غضب کی چمک تھی۔ یہ چوری باہر سے نہیں ہوئی، یہ کوئی اندر کا آدمی ہے۔ اب شک کی سوئی محل کے وفاداری کی طرف مڑنے لگی۔ خادم، سپاہی اور یہاں تک کہ وزیر زکریا بن فہد بھی شک سے نہ بچ سکا۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے اپنے سب سے قابل، وفادار اور زیرک جاسوس فارس بن لیث کو بلا کر خفیہ حکم دیا: فارس، اب یہ وقت تمہاری آزمائش ہے۔ اس چوری کی جڑ تک پہنچو، مگر خاموشی سے، چھپ کر، کیونکہ دشمن ہمارے درمیان ہے۔ فارس بن لیث صرف ایک جاسوس نہیں، بلکہ عقل، صبر اور باریک بینی کا ماہر تھا۔ اس نے تحقیقات کا آغاز کیا، ان لوگوں سے کیا جو برسوں سے محل میں مقیم تھے۔ سب سے پہلے اس نے محل کے پرانے وفادار خادم بزرگ رشید سے ملاقات کی۔ رشید کی جھریوں بھری آنکھوں میں ایک خاص سنجیدگی تھی۔ وہ بولا: جناب، جس رات تلوار غائب ہوئی، اس رات تیسرے پہر کچھ عجیب ہوا۔ میں جاگ رہا تھا کہ خفیہ تہہ خانے کی طرف سے ہلکی سی نیلی روشنی دیکھی۔ ایسی روشنی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فارس فوراً چونکا۔ وہ جانتا تھا کہ خفیہ تہہ خانہ برسوں سے بند تھا۔ اس نے شاہی محل کے پرانے خاکے نکالے جن پر گرد جمی ہوئی تھی، اور گہرائی سے جائزہ لیا۔ ایک نشانی نے اس کی توجہ کھینچی۔ محل کے نیچے ایک پوشیدہ راستہ تھا جو قلعے کے باہر ایک پرانے کنویں سے جڑا تھا، جو اب ویران پڑا تھا۔ اسی رات چاندنی سے بے نیاز فارس نے خفیہ تہہ خانہ دروازہ کھولا۔ وہاں نمی، مٹی، وہاں خاموشی کا راج تھا۔ زمین پر کچھ کھینچے گئے نشان تھے، جیسے کوئی بھاری شے گھسیٹی گئی ہو۔ نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک زنگ آلودہ، آدھا ٹوٹا ہوا دروازے تک پہنچا جو دیوار میں چھپا ہوا تھا۔ اندر ایک بوسیدہ صندوق رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے اسے کھولا، مگر وہ خالی تھا۔ صندوق کی لکڑی کے اندر کچھ کندھا تھا۔ جو شے وقت سے چرائی جائے وہ کبھی سکون نہیں دیتی۔ فارس کچھ لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ کیا یہ کسی بزرگ کی نصیحت تھی یا چور کی کوئی خفیہ وارننگ؟ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر یہ صاف تھا کہ چوری صرف مال کی نہیں، وقت اور تقدیر کی بھی تھی۔ فارس کی چھان بین اب مزید گہری ہو چکی تھی۔ وہ ہر چھوٹے اشارے کو بڑی تصویر سے جوڑنے لگا۔ اس کی نظر ایک شخص پر جا ٹھہری، محل کا کاتب مہان، جو بظاہر خاموش اور وفادار نظر آتا تھا، لیکن اکثر رات گئے وزیر خاص زکریا کے کمرے میں دیکھا گیا تھا۔ یہ ملاقاتیں کسی معمول کا حصہ نہیں لگتی تھی۔ ایک رات جب محل سو رہا تھا،
فارس نے خفیہ طور پر مہان کا پیچھا کیا۔ وہ دبے پاؤں وزیر کے کمرے میں داخل ہوا اور دونوں نے کچھ دیر گفتگو کی۔ پھر وہ ایک مشعل جلا کر خفیہ سرنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ فارس نے ان کے پیچھے چل پڑا۔ سانس روکے تہہ خانے میں دونوں ایک چھپی ہوئی دیوار کے پاس رکے اور وہاں سے وزیر نے ایک اور صندوق نکالا۔ اس میں شمشیر الصدیق رکھی تھی۔ سچ سامنے آ چکا تھا۔ ذکریہ وہی شخص تھا جس نے مہینوں سے اس چوری کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کا مقصد واضح تھا، بادشاہ کو بے بس کر کے سلطنت پر قبضہ جمانا اور تلوار کو ایک غیر ملکی سوداگر کو فروخت کر کے بیرونی فوجی مدد حاصل کرنا۔ فارس نے سب سے شواہد اکٹھے کیے اور صبح ہوتے ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ بادشاہ نے فوری طور پر حکم دیا کہ ذکریہ اور مہان کو عوامی عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت میں ذکریہ کی آنکھوں میں اب غرور نہیں، خوف تھا۔ دلائل اور گواہی کے بعد آخرکار وہ پھوٹ پڑا اور اعتراف جرم کر بیٹھا۔ محل سن ہو گیا اور بادشاہ نے کہا، خیانت تلوار سے نہیں، کردار سے ہوتی ہے۔ بادشاہ نے وزیر ذکریہ کو سلطنت سے جلا وطن کر دیا اور شمشیر الصدیق کو دوبارہ اسی سونے کے صندوق میں رکھ کر خاص محل میں اس کی جگہ بحال کر دی گئی۔ اس واقعے کے بعد پورے فیروز آباد میں ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ بادشاہ ناصر الدین نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سلطنت کی اصل طاقت تلوار کی دھار میں نہیں بلکہ سچائی، وفاداری اور عدل و انصاف میں ہے۔ اس عظیم خدمت کے بدلے جاسوس فارس بن لیث کو محافظ تلوار کا اعلیٰ لقب دیا گیا۔